نیکسٹ کال کی طرف چلتے ہیں، اور بس آپ سے درخواست یہی کریں گے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کی بھی کچھ کمی ہے، تو مختصر رکھیے گا اور اپنا نام ضرور بتائیے کہ جی السلام علیکم، آپ آن ایئر ہیں اس وقت. ہیلو. ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام ڈاکٹر محمود خان ہے. میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا، زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لوں گا. obviously it's more important for you. یہ جو صاحب ہے یہ اپنے اس وقت جو ریڈیو کا ٹائم ہے اس کو اپنے فرقے کی مشہوری کے لیے استعمال کر رہے ہیں. انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ قرآن جو ہے نا قوم کے لیے نہیں آیا، بلکہ وہ جب ہم اللہ کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ رب العالمین ہے. جی یہ فرقہ پھیلنے والے لوگ ہیں. ان کو پاکستان کے اندر غامدی صاحب کا جو نام ہے وہ اتنی عزت سے نہیں لیا جاتا، اس لیے کہ انہوں نے اپنا نیا ایک فرقہ بنا لیا اور یہ جان بوجھ کے لوگوں میں ان کے دماغوں کے اندر غلط قسم کے نا ایک کوشچن کریٹ کر رہے ہیں. اینڈ آئی تھنک آپ کی ٹھیک ہے، آپ کمرشل انسینٹیوز ہوں گے ان کے ساتھ، لیکن آپ اپنے ریڈیو کے تھرو جو غلط میسج جو ہے نا وہ اسلام کے متعلق پھیلا رہے ہیں. اور یہی میں بس کہنے والا تھا کہ آئی تھنک یو ہیو ٹو ایکچولی اسٹاپ دس گائے. ہی از اسپریڈنگ اے رانگ میسج ٹو دا پیپل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کی بات جو ہے ڈاکٹر محمد خان صاحب، آپ کی بات ایئر ہو چکی ہے. جی کیا کہیں گے آپ؟ جی ڈاکٹر صاحب دیکھیے، آپ بات کو روکنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا اختیار دیا ہے، آپ کے ہاتھ میں اس کا اختیار ہے. آپ چینل کو تبدیل کر لیں تو میری بات آپ تک پہنچنے سے رک جائے گی. جی لیکن انسانوں کی بات کو آپ دنیا تک پہنچانے سے کبھی زبردستی، غصہ کر کے، جبر کے زور پہ، یا کسی پر کوئی الزام لگا کر، کوئی تہمت لگا کر، کسی کو یہ کہہ کر کہ آپ کے کمرشل انٹرسٹ ہے، یا کسی کو یہ کہہ کر کہ آپ تفرقہ کر رہے ہیں، انسانوں کی بات کو کبھی نہیں روکا جا سکتا میرے عزیزم. یہ اس دور میں نہیں روکا جا سکا جس دور میں حق بات کہنے والوں کی بات تو رہتی تھی، سر نہیں رہتا تھا. لہٰذا دیکھیے، دنیا کے اندر دو ہی طریقے ہیں بات کو روکنے کے، اور میں آپ سے ہمدردی رکھتا ہوں، میں آپ کے خیالات کی قدر کرتا ہوں. ہماری بات کو روکنے کا سب سے اچھا طریقہ اور سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جو استدلال ہم پیش کرتے ہیں، جو آرگومنٹ ہم پیش کرتے ہیں، اس آرگومنٹ کو کاؤنٹر کیجیے. ہمارے ہاں ہمارے دین کے اندر جو طریقہ سکھایا گیا، اور ہم کبھی یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے حق بات ہم تک پہنچا دی ہے. آپ نے میری ایک بات نقل کی ابھی، اور اسی سے لوگوں کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے کیا بات کی تھی اور آپ نے اس کو کیا نقل کر کے دنیا کو کہا یہ تفرقہ پھیلا رہے ہیں. میں نے یہ بات کی تھی کہ قرآن مجید، ایک سوال پوچھا گیا یہاں پہ کہ کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید میں سارے انبیاء کا ذکر نہیں ہے. تو میں نے یہ بتایا کہ اس لیے سارے انبیاء کا ذکر نہیں ہے کہ قرآن مجید کے جو اولین مخاطبین ہیں، وہ جن رسولوں سے، جن پیغمبروں سے واقف ہیں، جن کی تاریخ سے واقف ہیں، ان کی تاریخ کی توجہ دلا کر ان میں انذار کا کام کیا جا رہا ہے. یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ آپ مجھے ایک واقعے کے بارے میں جس کو میں جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، توجہ دلا کر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ان لوگوں کے ساتھ میں نے یہ کیا تھا اور تم لوگ باز آ جاؤ ورنہ اللہ تمہارے ساتھ بھی یہ کر دے گا. اگر میں کسی واقعے سے واقف نہیں ہوں اور آپ میرے سامنے اس کو بطور عبرت بیان کر رہے ہیں تو میرا اس سے کیا مقصد ہوگا. تو یہ میں نے بات کی تھی. نہ میں نے یہ کہا کہ قرآن مجید ایک قوم کے لیے نازل ہوا تھا، قرآن مجید قیامت تک کے لیے ہے، نذیر للعالمین ہے. لیکن جب یہ کوئی سوال پوچھتا ہے آپ سے کہ قرآن مجید کو جب آپ کھولتے ہیں تو پہلے صفحے پہ یہ سوال آتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے، انذرتہم، انہیں ڈراؤ، ام لم تنذرہم، یا تم انہیں نہ ڈراؤ، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ یعنی قرآن کہہ رہا ہے ڈراؤ نہ ڈراؤ، ایمان نہیں لائیں گے، تو کیا ہم قرآن کی دعوت نہ دیں؟ نہیں. قرآن مجید کے اس مقام کو آپ نے سمجھنا ہے کہ اس کے کون مخاطبین ہیں. اس میں میرے لیے بھی ایک پیغام ہے. آپ قرآن مجید کو آخر سے کھولیں، کہتا ہے لإیلاف قریش. یہ قریش کو آج کے لوگ ہیں، یہ قریش کو مسیساگا کا قبیلہ ہے، یہ قریش کو دنیا کا ملک ہے. یہ کون ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے لوگ ہیں. ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے تبت یدا ابی لہب. جب لہب کہا جا رہا ہے یہ آج کا کوئی آدمی ہے؟ یہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے؟ یہ کون آدمی ہے؟ تو قرآن مجید کو جس وقت آپ پڑھتے ہیں، قرآن کا ہر طالب علم یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ قرآن مجید کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے مخاطبین سے کی گئی گفتگو کو اللہ تعالیٰ نے ثبت کر دیا ہے. آپ کی سرگزشت انذار ہے. آپ نے جو یاد دہانی کروائی، آپ نے انذار کروایا، انذار عام کروایا، اتمام حجت کی، ہجرت و برات ہوئی، جزا و سزا ہوئی، اس سب کی روداد ہے یہ اللہ کی کتاب. اور یہ قیامت تک کے لیے ہے.
یعنی جب میں اس کتاب کو مان لیتا ہوں تو ماننے کے بعد جو تقاضے ان سے پیدا ہوتے تھے وہی تقاضے مجھ سے پیدا ہو جاتے ہیں. میں شریعت پہ عمل کرنے کا پابند ہوں. میں نے بھی نماز پڑھنی جیسے قریش نے پڑھنی تھی, میں نے بھی روزے رکھنے جیسے قریش نے رکھنے تھے, میں نے بھی حج کرنا جیسے قریش نے کرنا تھا. تو میری بات جو ہے اس میں یہ کہیں بیان نہیں ہوا کہ یہ ایک قوم کے لیے ہے. اسی سے آپ اندازہ کر لیں ہوتا کیا ہے جس وقت انسان تعصب میں مبتلا ہو جاتا ہے, جس وقت انسان جذباتیت کا شکار ہو جاتا ہے, تو وہ دوسرے کی بات کو جیسے کہ اس نے بیان کیا. میں آپ سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب, آپ بہت محترم ہیں میرے لیے. دنیا میں سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ سب سے بڑی سچائی اخلاقیات ہے. اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے, یہ دین جس کو میں اور آپ مانتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دنیا میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں کہ میں اخلاقیات کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں. اس اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کسی شخص سے وہ بات منسوب نہ کریں جو اس نے نہیں کہی ہو. یہ اس پر الزام ہوتا ہے, یہ اس پر بہتان ہوتا ہے, یہ جھوٹ ہوتا ہے. تو میرا دین جس کو آپ بھی مانتے ہیں میں بھی مانتا ہوں, وہ سب سے پہلے یہ دعوت دیتا ہے کہ جس نے جو بات کہی ہو وہ بات اس پر منسوب کریں. اور دوسری بات یہ ہے, آپ میری آواز کو یا غامدی صاحب کی آواز کو پاکستان سے ختم کر دیا گیا. یعنی غامدی صاحب کے لوگ جس کو آپ کہتے ہیں قتل کے در پہ ہو گئے, ان کو ہجرت کرنی پڑی. کیا ڈاکٹر صاحب اس سے ان کی آواز بند ہو گئی؟ وہ ملیشیا چلے گئے, ملیشیا چھوڑ کے وہ امریکہ آ گئے. آج امریکہ میں, آسٹریلیا میں, کینیڈا میں, اسکاٹ لینڈ میں, انڈیا میں, پاکستان میں, میرے ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بہت محبت سے کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں انسانوں کی آواز کو جتنا روکنے کی کوشش کریں گے, آپ سے ہمدردی میں کہتا ہوں, آواز اتنی بڑھے گی. آپ اگر ہمیں چھوڑ دیں تو شاید ہماری غلطی ہم پہ خود سے واضح ہو جائے. آپ دبائیں گے تو ہماری آواز آپ کے بیڈ روم سے آپ کے کانوں تک پہنچ جائے گی. جی بالکل, چلیں نیکسٹ کال کی طرف چلتے ہیں, لیکن